السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ کہ خبردار ایک بھی عورت محل میں داخل نہ ہو سکے ورنہ سب پہرےداروں کو برطرف کر دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے، داروغہ شاہی محلات صلاح الدین کی ہمدردی میں سب کچھ نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ تو صلاح الدین سے خار کھائے بیٹھا تھا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے اس کے خلاف سازش کے تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ در حقیقت اس وقت اسے اندیشہ کھائے جا رہا تھا۔ وہ شاہی محلات کا داروغہ تھا۔ اگر عورتیں خلیفہ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو صلاح الدین یہ تصور کر سکتا تھا کہ داروغہ محلات نے جان بوجھ کر عورتوں کو خلیفہ تک رسائی دی اور اس کے خلاف ایک قابل جرم قدم اٹھایا جاتا، لہذا وہ اپنے تحفظ میں مصروف تھا۔ عورتوں کو اندر تک رسائی حاصل کرنے کا حق نہ تھا۔ اس نے اس سلسلے میں ایک کام کیا، عورتوں کو سمجھا بجا کر وہ خلیفہ سے فریاد کرنے کے بجائے صلاح الدین سے فریاد کریں، جس کے حکم کے تحت یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوا ہے۔ لذا خواتین بھی اس کی بات کی تہ تک پہنچ گئیں اور خلیفہ کے دھتکارنے جانے کے بعد انہوں نے دارالوزارت کا رخ کیا۔ صلاح الدین کا در ہر خاص و عام کے لیے کھلا تھا۔ ملک شاور کے دور اقتدار میں دارالوزارت میں بڑے بڑے امراء کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، لیکن صلاح الدین نے جس طرح قیدیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، اسی طرح اس نے اپنا در خاص و عام کے لیے کھول رکھا تھا۔ البتہ پہرے داروں کو یہ ہدایت کر دی گئی تھی انجان ملکاتیوں کو بخوبی جامع تلاشی لی جائے اور یہ یقین دہانی حاصل کی جائے کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تو موجود نہیں۔ عورتوں پر یہ احکامات لاگو نہیں ہوتے تھے۔ کسرے خلافت سے دھتکاری جانے والی عورتیں جب دارالوزارت کے صدر دروازے پر پہنچی تو پہرے داروں نے انہیں اس وجہ سے باہر ہی روک دیا کہ صلاح الدین دیگر ملکاتیوں سے ملاقات کرنے میں مصروف تھا۔ ان ملکاتیوں میں ملک شاور کی سابقہ مصری وزیر اعظم کی بیوی اور دونوں بیٹیاں شامل تھیں۔ احتجاجی مظاہرہ کرنے والی عورتوں کو بتایا گیا جب تک وہ ملاقات ختم کر کے واپس نہیں آ جاتی کسی اور ملاقاتی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مصائب کا شکار وہ احتجاجی عورتیں صدر دروازے کے قریب واقع ایک کمرے میں بیٹھ کر ملک شاور کی بیوی بچوں کی واپسی کے انتظار میں مصروف ہو گئیں۔ ملک شاور کی بیوی اپنی ایک فریاد لے کر صلاح الدین سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، صلاح الدین نے ملک شاور کی ہلاکت کے فوراً بعد اس کی صعید میں واقع اس حویلی کے گرد پہرے کا بندوبست کر دیا تھا، جس میں اس کی بیوی بچے رہائش پذیر تھے۔ یہ فوجی پہرا تھا اور اس کا اہتمام اس لیے کیا گیا تھا ملک شاور کی اس حویلی کے لوگوں کو لوٹ مار سے محفوظ رکھا جا سکے۔ وہ فوجی پہرا بدستور قائم تھا، لیکن اس وقت ملک شاور کی بیوی کا صلاح الدین سے ملاقات کی عرض سے آنے کا مقصد یہ کہ قیدیوں کی عام معافی کا اعلان کے باوجود بھی ملک شاور کے دونوں بیٹے جو حیات تھے وہ قید میں تھے۔ اگرچہ وہ دونوں اس کے سوتیلے بیٹے تھے، لیکن وہ ان سے سگی ماں جیسی محبت کرتی تھی اور انہیں بھی اپنی سگی بچوں کی طرح چاہتی تھی۔ وہ ان دونوں کی آزادی کی فریاد لے کر صلاح الدین کے پاس حاضر ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی صلاح الدین نے جس طرح ان کے گھر والوں کو لوٹ مار کی نظر ہونے سے بچایا ہے اور اسے اور ان بچیوں کو جان کی امان دی ہے، اس طرح وہ ان کے سوتیلے بیٹوں پر بھی رحم کرے اور انہیں بھی آزاد کر کے جان کی امان بخشے۔ وہ جانتی تھی کہ کامل اور طے ملک شاور کے اقدامات کی حمایت میں نہ تھے اور نہ ہی وہ اس حق میں تھے کہ ملک شاور شیرکو یا دمشقی لشکر کو کسی نقصان سے ہمکنار کرے۔ صلاح الدین کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے۔ ویسے بھی کاروباری مملکت چلانا کوئی خالہ جی کا گھر نہ ہوتا تھا۔ صلاح الدین کے لیے یہ ذمہ داری ایک نئی ذمہ داری تھی۔ وہ میدان جنگ کا مشیر تھا اور وہ جنگ میں خود لڑنا، اپنی سپاہ کو دشمن کے خلاف لڑانا بخوبی جانتا تھا۔ وہ فن حرب و ضرب میں طاق تھا، لیکن وزارت عظمیٰ کا عہدہ ان ذمہ داریوں سے ہٹ کر نئی قسم کی ذمہ داریوں کا متقاضی تھا۔ اس نے امراء نوریہ کے اعتماد پر بھی پورا اترنا تھا، کیونکہ انہوں نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس عہدے تک اس کی رسائی کو ممکن بنایا تھا۔ اس کے علاوہ فاطمی خلیفہ نے بھی بذات خود اسے وزارت عظمیٰ کے لیے منتخب کرتے ہوئے اس پر جو اعتماد کیا تھا وہ اسے بھی ٹھیس پہنچانے کے حق میں نہ تھا، اور سب سے بڑھ کر سلطان دمشق نے اسے جو آشیرواد دی تھی اسے اس کا بھی ہر حال میں احترام کرنا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اہل وزیر اعظم ثابت کر کے ان سب ہستیوں کے اعتماد پر پورا اترنا تھا۔ صلاح الدین کا باپ نجم الدین ایوب بھی انتظامی امور کا ماہر تھا اور دمشق کے گورنر کی عہدے پر فائز تھا اور اپنی انتظامی ذمہ داریاں بخوبی پوری کر رہا تھا۔ پہلے وہ قلعہ تکریت کا حاکم تھا
اس کے بعد حالات نے اسے سلطان نور الدین زنگی کے والد امیر عماد الدین زنگی کے پاس موصل لے آئے، جہاں پر اس کے مقدر کو عروج حاصل ہوا۔ وہ بالآخر دمشق کے گورنر کے عہدے پر تعینات ہوا۔ اب وہ بڑھاپے کی عمر کو جا پہنچا تھا اور کم و بیش گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا۔ صلاح الدین نے انتظامی امور میں دسترس اپنے باپ سے حاصل کی تھی، کیونکہ اس کی تربیت اس کے چچا شیر کو اور سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ ہوئی تھی، اس لیے وہ میدان جنگ کا شیر بن گیا تھا۔ صلاح الدین کے یہ ایام مصروفیت برے ایام تھے، لیکن جب اسے یہ اطلاع موصول ہوئی ملک شاور کی بیوی مہمان خانے میں اس سے ملاقات کی متمنی ہے، تو اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا مہمان خانے کا رخ کیا۔ ملک شاور کی بیوی نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور سلام عرض کیا۔ صلاح الدین نے انکساری کا سہارا لیتے ہوئے کہا، آپ نے کیوں زحمت اٹھائی؟ اگر کوئی ضرورت پیش تھی تو پیغام بھجوا دیتی یا پھر مجھے بلوا لیتی، میں خود حاضر ہونے میں کوئی عار محسوس نہ کرتا۔ ملک شاور کی بیوی نے دل کی گہرائیوں سے دعا دیتے ہوئے کہا، خدا آپ کے دینی اور دنیاوی درجات بلند فرمائے۔ آپ نے مجھ بیوہ اور یتیم بچوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے، میں اسے مرتے دم تک فراموش نہیں کر سکتی۔ صلاح الدین نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، محترمہ کیا یہ مناسب نہیں آپ اندر تشریف لے آئیں؟ اس محل کو اپنے ہی سمجھیں۔ میں اس محل کے سابق مکین تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں آپ کی دل جوئی میں کسی کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ ملک شاور کی بیوی نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو تا قیامت سلامت رکھے۔ اعظم حضور دارالوزارت مجھے کبھی راس نہ ہے، یہاں میں محض چند روز کی مہمان رہی۔ اس کے بعد اعظم نے مجھے اس سے دور کر دیا، لہذا آپ اندر چلنے پر اصرار نہ فرمائیں۔ میں ایک فریاد لے کر حاضر ہوئی ہوں، امید ہے آپ میری فریاد کو رد نہیں کریں گے۔ صلاح الدین نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، محترمہ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں آپ کی فریاد سنے بنا ہی اس کی داد رسی کرتا ہوں۔ ملک شاور کی بیوی تشکر امیز لہجے میں گویا ہوئی، میں محترم اعظم کی شکر گزار ہوں، آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس سے میرا دل باغ باغ کر دیا ہے اور مجھے سکون قلب میسر ہے۔ میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ میری فریاد کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہوگا آپ جب امیر شیرکوہ کی سپہ سالاری میں دمشقی لشکر کے ہمراہ آئے تھے تو خلیفہ معظم اور مصر کے عوام نے آپ کو خوش آمدید کہا اور سپہ سالار شیرکوہ کی قصے خلافت میں بلوا کر خلعت فاخرہ سے نوازا تھا، لیکن میرے خاوند ملک شاور خلیفہ کے اس اقدام اور حسن سلوک سے ناہلاں تھے، لہذا انہوں نے امیر شیرکوہ کے خلاف سازش تیار کی اور انہیں دعوت کے بہانے دارالوزارت میں مدعو کر کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مصر کے امراء بھی اس سازش میں شریک کار تھے۔ اس وقت ملک شاور کے دونوں بیٹے کامل اور طے بھی دارالوزارت میں موجود اور ان کے کان میں بھی اس سازش کی بھنک پڑ گئی۔ وہ دونوں بڑی رازداری کے ساتھ قاہرہ سے سعید میرے پاس آن پہنچے اور مجھے اس سازش کی خبر دی۔ میں بذات خود قاہرہ جا کر ملک شاور کو اس سازش سے باز رکھنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ صلاح الدین نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، محترمہ ہم اس سازش سے آگاہ ہو چکے تھے۔ در حقیقت یہی سازش ملک شاور کی ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ ملک شاور کی بیوی نے حیرانی سے استفسار کیا، اچھا تو آپ لوگ سازش سے آگاہ ہو گئے تھے؟ صلاح الدین نے دکھی لہجے کے ساتھ کہا، ہاں محترمہ ہم سب آگاہ تھے، لیکن ہم ملک شاور کو ڈھیل دے رہے تھے، شاید وہ سمجھ جائے، لیکن وہ نہ سمجھا، بالآخر کیفر کرداد تک جا پہنچا۔ ملک شاور کی بیوی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں ایک فریاد لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ صلاح الدین نے دکھی لہجے میں گویا ہوا، یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے، اب اس کا ذکر کرنا فضول ہے، آپ اپنی آمد کا مقصد بتائیں۔ ملک شاور کی بیوی نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، محترم اعظم میں وہی بیان کر رہی ہوں جیسا کہ میں عرض کر چکی ہوں، میں ملک شاور کو اس کی سازش سے باز رکھنے کے لیے اسے سمجھانے کے لیے قاہرہ جا رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو راضی کرنے کے لیے خود ہی سعید آن پہنچے، جو اس کی سازش کی خبر سن کر اس سے ناراض ہو کر میرے پاس سعید آ گئے تھے۔ ملک شاور کی بیوی نے چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد کہا، اس سازش کے حوالے سے اس موقع پر ملک شاور اور ان کے بیٹوں کے مابین جو بات چیت ہوئی، میں محترمہ اعظم کی اجازت سے اسے دہرانا چاہتی ہوں۔ ملک شاور کی بیوی نے مزید التجا کرتے ہوئے کہا، محترم اعظم سے گزارش ہے، بلکہ التجا ہے، وہ اس گفتگو کو اپنی توجہ سے نوازیں، کیونکہ یہ دو زندگیوں کا سوال ہے۔ صلاح الدین نے ملک شاور کی بیوی کی جانب حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، فرمائیں میں ہمتن گوش ہوں۔ ملک شاور کی بیوی گویا ہوئی، محترم اعظم میرے اور میرے شوہر کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اس دن میں انہیں اپنے سامنے پا کر آپے سے باہر ہوگی۔
میں نے ان سے استفسار کیا وہ ایک ایسی ہستی کو کیوں ہلاک کرنے کے در پر ہیں جس نے انہیں مصر کی وزارت عظمیٰ واپس دلائی۔ اس کے جواب میں انہوں نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تم عورت ذات ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی، یہ مردوں کے منصوبے ہیں۔ حیرت تو یہ ہے میرے دونوں بیٹے بھی میری مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ میں انہیں ناراض ہوتے ہوئے اس لیے گوارا نہیں کر سکتا، یہ میرے لخت جگر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں راضی کرنے کے لیے قاہرہ سے سعید آ پہنچا ہوں۔ ان کی گفتگو سننے کے بعد کامل طیش میں آ گیا اور اس نے واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ ابا جان، اگر آپ اس سازش سے باز نہ آئے تو میں بذات خود سپہ سالار شیرکوہ کو آپ کی سازش سے باخبر اور ہوشیار کر دوں گا۔ انہوں نے کامل کو سمجھاتے ہوئے کہا اگر میں نے شیرکوہ کو راستے سے نہ ہٹایا تو پھر وہ ہم سب کو قتل کروا دے گا۔ اس پر کامل نے جواب دیا، وہ جواب سننے کے لائق ہے اور وہی جواب میں نے آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں۔ ملک شاور کی بیوی نے چند لمحے توقف اختیار کیا اور صلاح الدین کی جانب دیکھتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کامل کے باپ نے جواب دیتے ہوئے کہا ابا جان، اگر ہمارے قتل کے بعد بھی مصر مسلمانوں کے تسلط میں رہے اور عیسائیوں کے تسلط سے پاک رہے تو ہمیں یہ قتل 100 مرتبہ منظور ہے۔ محترم اعظم کامل کے اس جواب سے میرے دل کو بحال سکون میسر آیا۔ بیگم شاور نے التجا کرتے ہوئے کہا محترم اعظم، یہی وجہ ہے کہ میں ان دونوں بھائیوں یعنی اپنے سوتیلے بیٹے کامل اور طے کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں۔ صلاح الدین نے جواب میں گویا محترمہ، اگر آپ کی یہی فریاد ہے تو ہم اسے سنے بنا قبول کر چکے ہیں۔ اگر آپ یہی باتیں ہمارے علم میں نہ لاتی تو آپ کے دونوں بیٹے ہم رہا کر دیتے۔ اس کے علاوہ کچھ کہنا ہو تو بتائیں۔ ملک شاور کی بیوی نے گڑ گڑا کر کہا بہت بہت شکریہ محترم اعظم، اس کے علاوہ میری اور کوئی حاجت نہیں۔ آپ نے پہلے بھی مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ ملک شاور کی بیوی صلاح الدین کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد جب رخصت ہوئی تو صلاح الدین نے ان عورتوں کے ساتھ ملاقات کی جو اپنے شوہر کی رہائی کی فریاد لے کر آئی تھی اور شہر کے کوتوال کے ظلم کے خلاف دہائی دے رہی تھی۔ یہ خواتین کثیر تعداد میں تھیں، لہذا صلاح الدین نے انہیں اندر طلب کرنے کے بجائے خود دارالوزارت کے صدر دروازے پر جا پہنچا۔ دہائی دیتی اور فریاد کرتی ہوئی یہ عورتیں صلاح الدین کو دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ صلاح الدین نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا قابل سطح احترام خواتین، مجھے دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنا گھر بار، کام دھندا اور بچے چھوڑ کر شکایت لے کر میرے پاس آئی ہیں۔ آپ اپنی شکایات بیان کریں، میں اسے رفع کرنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن آئندہ کے لیے یاد رکھیں آپ اپنی شکایت لے کر پہلے کوتوال شہر کے پاس جایا کریں۔ اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کرنے میں ناکام رہے تو دارالوزار کے دروازے 24 گھنٹے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ مجمع میں سے خاتون نے بلند آواز میں کہا محترم اعظم، ہم کوتوال شہر کی شکایت لے کر تو آپ کے در پر حاضر ہوئی ہیں۔ اس ظالم نے ہمارے شوہروں کو قید خانے میں بند کر دیا۔ صلاح الدین نے استفسار کیا لیکن کوتوال شہر نے یہ اقدام کیوں اٹھایا؟ خاتون سنجیدگی کے ساتھ گویا ہوئی مصر کے ہر دل عزیز اعظم، شہر کے کوتوال کا کہنا ہے اسے اعظم نے حکم دیا ہے ایسے سب لوگوں کو قید میں ڈال دیا جائے جن کا تعلق مصر کے سابق اعظم سے تھا۔ صلاح الدین نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا ہم نے کب ایسا حکم صادر کیا تھا؟ صلاح الدین نے خود کلامی اس خاتون کی سماعت سے جا ٹکرائی جو اس سے محو گفتگو تھی۔ اس خاتون نے فی الفور تجویز پیش کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم کوتوال شہر کو طلب کر کے ہماری موجودگی میں اس سے پوچھ گچھ کریں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ صلاح الدین نے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا خاتون آپ کی تجویز معقول ہے، کوتوال شہر سے آپ کی موجودگی میں باز پرس کی جائے گی۔ صلاح الدین جب مہمان خانے سے اٹھ کر دارالوزارت کے صدر دروازے پر آیا تھا اس وقت اکثر اراکین سلطنت دارالوزارت پہنچ چکے تھے اور اب وہ صلاح الدین کے سامنے کھڑے تھے۔ صلاح الدین نے انہیں حکم صادر کرنے کے بجائے ایک غلام کو حکم دیا کہ وہ ان خواتین کو مہمان خانے میں بٹھا کر ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دے۔ اس کے علاوہ اس نے کوتوال شہر کو بھی حاضر کرنے کا حکم دیا۔ مہمان خانے کی جانب چل دیا۔ اراکین سلطنت بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ دروغہ محلات کی گھبراہٹ دیتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے قبل دارالوزارت کے صدر دروازے پر کبھی اس قسم کا احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ کوتوال شہر نفسا نفسی کے عالم میں مہمان خانے آن پہنچا تو صلاح الدین نے اسے سانس لینے کا موقع نہ دیا اور اسے باز پرس کرتے ہوئے استفسار کیا تم نے کس کے حکم کے تحت ملک شاور کے عزیز و اقارب اور ملنے جلنے والوں کو قید خانے میں بند کر رکھا ہے؟
کوتوال شہر نے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتے ہوئے درخواست کی، محترم اعظم مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، میں فی الفور ان سب کو رہا کر دیتا ہوں۔ صلاح الدین نے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، تمہیں علم ہے کہ تمہاری اس غلطی نے شہر میں قیامت برپا کر رکھی ہے۔ کہیں گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور معزز خواتین کو دادرسی کے لیے دارالوزارت آنے کی زحمت اٹھانی پڑی۔ ہم نے قیدیوں کے لیے عام معافی کا حکم دیا تھا، تم نے مزید لوگوں کو قید خانے میں ڈال دیا ہے، تمہیں اپنی غلطی کی سزا بھگتنا ہوگی۔ شہر کا کوتوال دہائی دینے لگا اور فریاد کرنے لگا، میں معافی کا طلبگار ہوں، محترم اعظم آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا، میرے بال بچوں پر رحم فرمائیں۔ صلاح الدین نے داروغہ محلات کو حکم دیا کوتوال شہر کو گرفتار کر کے اسی قید خانے میں ڈال دیا جائے جہاں اس نے بے گناہ قیدیوں کو ڈالا ہے، جن کی بیگمات فریاد لے کر دارالوزارت آنے کی زحمت اٹھائی۔ لہذا داروغہ محلات کا اشارہ پا کر غلام نے کوتوال کو گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری نے ارکین سلطنت کو بھی خائف کر دیا اور وہ سمجھ گئے صلاح الدین اور ملک شاور میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صلاح الدین اپنے حکم کی فوری تعمیل چاہتا ہے، لیکن اس حد تک جو حکم میں مقرر کی گئی اگر اس سے تجاوز کیا جائے تو وہی حشر ہوگا جو کوتوال شہر کا ہوا ہے۔ کوتوال شہر کی گرفتاری کا حکم اور اس حکم پر عمل درآمد فریادی خواتین کی نمائندہ خواتین کے سامنے ہوا تھا، لہذا ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ان کے شوہروں کی رہائی کے حکم کے ساتھ ساتھ ظالم کو بھی اپنے کرتوتوں کی فوری سزا مل گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب کوتوال شہر کی بیوی اور 5 سالہ بچہ دارالوزارت معافی مانگنے کے لیے آئے تو بچے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صلاح الدین کا دل پگھل گیا اور اس نے کوتوال شہر کی رہائی کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی اسے قاہرہ سے دیس نکالا دینے کا بھی حکم صادر کر دیا۔ نمائندہ خواتین واپس آ کر جب اپنی ساتھی خواتین کو اس تمام تر کارروائی کی داستان سنائی تو وہ بمشکل ہی اس کارروائی پر یقین کر سکیں اور ان کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ پوجنے کی حد تک صلاح الدین کی گرویدہ ہو گئی۔ رہائی پانے والے افراد اور افسران بھی صلاح الدین کے اس حد تک دیوانے ہو گئے، انہوں نے ہر مرحلے پر صلاح الدین کا ساتھ نبھانے کا عہد کیا۔ اگلے روز قاسم حسین دارالوزارت جہاں پہنچا، یہاں کا حلیہ ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ 2 ہفتے قبل جب وہ یہاں آیا تھا تو دارالوزارت کی راہداریوں میں سینکڑوں فریادی صلاح الدین کے منتظر تھے، لیکن اب راہداریاں ویران پڑی تھیں۔ قاضی القزادہ اور چند امراء اور چند ایک فریادی موجود تھے۔ قاسم حسین ایک کونے میں براجمان ہو گیا۔ جب صلاح الدین ان لوگوں سے فارغ ہوا تو قاسم حسین اس کے سامنے پیش ہوتے ہوئے آداب بجا لایا۔ صلاح الدین نے استفسار کیا، قاسم تمہارا کوئی اتا پتہ نہ تھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ قاسم حسین نے کہا، آقا میں اپنی تقدیر کو ڈھونڈ رہا تھا۔ صلاح الدین نے جواب میں کہا، کوشش جاری رکھو، ایک نہ ایک دن تم اس کی تلاش میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ قاسم حسین نے اچانک فرمائش کر دی، آقا مجھے دمشق واپس جانے کی اجازت دے دے۔ صلاح الدین نے اسے تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، چلے جاؤ مگر یہ تو بتاؤ وہاں سے آئے کیوں تھے؟ قاسم حسین صلاح الدین کو تیکھی نظروں سے خائف ہو گیا۔ آقا میں مریم کی تلاش میں آیا تھا، لیکن غالباً وہ مصر میں موجود ہی نہیں۔ صلاح الدین نے سوال کیا، تم نے انکشاف کیا تھا تمہاری بیوی جاسوسہ ہے اور وہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ قاسم حسین نے مریم کی محبت میں اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، اس وقت میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن یہاں چھان بین کے نتیجے میں یہ انکشاف ہوا ہے، وہ نہ تو مصر آئی ہے اور نہ ہی وہ جاسوسہ ہے۔ صلاح الدین نے استفسار کیا، یہ تو اچھی بات ہے، کیا تم نے مریم کو ڈھونڈ نکالا؟ آقا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ وہ مصر میں موجود ہی نہیں، موجود ہوتی تو تب ملتی۔ قاسم حسین نے مزید انکشاف کیا، قاہرہ اور اسکندریہ کا چپا چپا چھان مارا، میں نے مریم کے اہل خانہ سے بھی رابطہ کیا، لیکن اس کے ماں باپ اور دونوں بھائی بھی اس کی موجودگی سے لا علم ہیں، انہیں میری زبانی ہی اس کی گمشدگی کی اطلاع ہوئی تھی۔ یہ سن کر ان کے گھر میں صف ماتم بچ گئی، نامعلوم اس کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ صلاح الدین نے اچانک استفسار کیا، تم دمشق جانے کو کیوں متمنی ہو؟ قاسم حسین نے بے ساختہ کہا، غالباً وہ دمشق چلی گئی ہے، تم اسے دمشق میں تلاش کر چکے ہو، مصر میں بھی ڈھونڈ چکے ہو، وہ ان دونوں جگہوں کے علاوہ کہیں اور بھی تو جا سکتی ہے۔ قاسم حسین نے دل شکستگی کے ساتھ کہا، نہیں آقا، ان 2 مقامات کے علاوہ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ صلاح الدین نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، وہ یروشلم میں بھی پناہ لے سکتی ہے، تم نے یہ تو بتایا تھا وہ ایک جاسوسہ ہے، وہ ہمارے دشمنوں کی ہی جاسوسہ ہوگی۔
قاسم حسین کو جیسے روشنی کی نئی کرن نظر آئی۔ وہ فرتہ مسرت سے گویا ہوا، آقا آپ کا فرمان عین درست ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔